جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، پھر فرماتا ہے خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے۔ شے کیا ہوتی ہے؟ شے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک شاء یشاء شیئا جس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، وہ ہر چاہت کا خالق ہے، ہر چاہت کا خالق ہے، محبت کا خالق ہے، ہر پسند کا خالق ہے، اور دوسرا ہے شے یعنی چیز، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ Everything that is possible, he is the only creator of everything۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ فزیکل وجود رکھتی ہے، مادی وجود رکھتی ہے، یا اس کا مادی کوئی تعبیر ممکن نہیں ہے، ہر اس چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ جس چیز کا مادی وجود ہے، جہاں تک سائنسز کی دوڑ ہے اس کے دائرے میں آتی ہے چیزیں، یا جہاں پر سائنسز ختم ہو جاتی ہے اسپرچوئل سائنس شروع ہو جاتی ہے، تو اسپرچوئل سائنس کا جو دائرہ ہے اس کے اندر جو کوئی مثلا روح ہے، تو روح ہم دیکھ تو نہیں سکتے، کسی سائنس کے اندر روح نہیں آتی، سائنس کی کسی تعریف کے اندر روح کا کوئی تعریف ممکن نہیں ہے، روح موجود نہیں ہے۔ تو لیکن خالق کون ہے روح کا؟ یا سالونہ کا روح، وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح کس نے تخلیق کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، یہ صرف امر ہے، وہ جو کن ہوتا ہے نا وہ امر ہوتا ہے۔ تو امر رب کائنات کا یہ روح ہے، رب کائنات ہر شے کا خالق ہے۔ پھر رب کائنات کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو صرف ہر شے کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ ہر شے کا علیم بھی ہے، علم اسی کے پاس، وہی علام الغیوب ہے، وہی علام الغیوب ہے، علم سارے کا سارا رب کائنات کے پاس ہے۔ ہاں جسے چاہے اسے علم عطا کر دے، جسے چاہے علم دے دے، اور جسے چاہے علم سے محروم کر دے، یہ دینا اس نے ہے۔ کسی کو عطائی ہوتا ہے، کسی کو دیا ہوتا ہے، کسی کو محروم کیا ہوتا ہے، کسی پر بخشش ہوتی ہے، کسی پر کرم ہوتا ہے، کسی پر فضل ہوتا ہے، کسی پر فضل عظیم ہو جاتا ہے، کسی پر فضل عظیم ہو جاتا ہے، وہ کسی پر ہوتا ہے، ہر کسی پر نہیں ہوا کرتا۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے رب کائنات کی 15ویں جو صفت ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر شے کا وکیل ہے۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں ہوتا ہے جسے وکیل کہتے ہیں، جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے، ایک تو وہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کارساز۔ کارساز کون ہوتا ہے؟ وکیل کارساز وہ ہوتا ہے جہاں اپنے ذرائع اور اپنے اسباب ختم ہو جائے، وہاں رب کائنات کی مدد آ جائے، تو تب وہ وکیل ہوا کرتا ہے۔ وہ ہر شے کا وکیل ہے، وہ کارساز ہے، وہ وہاں پر بھی کرم فرما دیتا ہے جہاں پر کچھ بھی ملنے کی امید نہیں ہوا کرتی۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ رب کی ذات کیا ہے؟ وہ ذات وہ ہے جسے یہ ابصار، جس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، ان سلسلہ پروگرام کا آغاز کیا تھا، قل هو اللہ احد، قل فرما دیجئے وہ اللہ کون ہے؟ وہ فوق الادراک ہے، بواسطہ رسالت تسلیم کرنا ہے، اور اسے اپنے ادراک سے، اپنے ہوا سے، خمسہ ظاہرہ، خمسہ باطنہ، اور خمسہ جو پوشیدہ مزید ہے غیوبہ، ان کے ذریعے سے 15 ہمارے حواس ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ 5 یہ ہیں جو سامنے ہیں، 5 عقل کے ہیں، 5 وجدان کے ہیں، تو 15 جو ہمارے حواس ہیں وہ 15 کے 15 اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ رب فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، اسے یہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ تمہاری نگاہوں کا ادراک رکھتا ہے۔ تمہاری نگاہ کدھر جائے گی؟
اٹھے گی، جھکے گی، ترچھی ہوگی، سیدھی ہوگی، ٹیڑھی ہوگی، یا کسی کے عیب تلاش کر رہی ہوگی، یا کسی کی اچھائیاں ڈھونڈ رہی ہوگی، رب کی نشانیاں تلاش کر رہی ہوگی، یا رب کے بارے میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ وہ ہر طرح کی نگاہ کو جانتا ہے، وہ ادراک رکھتا ہے۔ تو وہ ذات صرف رب کائنات کی ہے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وہ لطیف، وہ باریک بھی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہ اتنا باریک بھی ہے، وہ صرف تمہاری باتوں کے اندر چھپی ہوئی تمہاری باتوں کو نہیں صرف جانتا، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے تم اس سے کوئی کسی قسم کی چیز چھپا نہیں سکتے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ ہر شے اس کے علم میں ہے، وہ لطیف ہے۔ اور آخری 18ویں صفت اس نے بیان فرمائی الخبیر، وہ لطیف باریک بھی ہے، الخبیر اور خوب خبر بھی رکھتا ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے اور وہ لطیف بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ 18 وہ صفات تھی جو رب کائنات کے ان کلام ازلی و ابدی سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 95 سے 103 کے درمیان رب کائنات نے اپنی بیان فرمائی ہے۔ ان تمام صفات میں جتنے بھی رب کائنات کے اسماء بیان ہوئے یا اللہ تعالیٰ کے صفات بیان ہوئے، تو صفاتی بھی اس کے نام ہے، ذاتی بھی اس کے نام ہے۔ ان تمام ناموں میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفات میں جو اسے شامل کر کسی کو شامل کرے گا وہ بھی شرک کرے گا، اس کے اسماء میں بھی جو اسے کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ بھی شرک کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے شرک سے، ایسے کم تر اور گھٹیا ترین عمل سے، ایسے گھٹیا ترین قول سے رب کائنات محفوظ فرمائے۔